لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات ہمارے تمام معصومین اپنی صفتوں کے اعتبار سے، اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، اپنی اچھائیوں کے اعتبار سے شاہکار قدرت کا بہترین نمونہ بن کر اس زمین پر آئے. لیکن ہر امام اور ہر معصوم کو کسی ایک خاص صفت سے ایسا متصف کر دیا گیا کہ جب بھی اس صفت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس خاص معصوم کا ذکر اور اس کا خیال ذہن میں آتا ہے. جب بھی دعا کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں سید سجاد اور زین العابدین. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں جہاں خداوند تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم دعا کرو. دعا ہے کیا؟ دعا کی ضرورت کیوں ہے؟ دعا کون کرتا ہے؟ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ سلیقے دعا کیا ہے؟ شرائط دعا کیا ہے؟ یہ تمام بڑی چیزیں ہیں عزیزو. قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، جہاں خدا کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. قبل اس سے کہ مجھے پکارو کی وضاحت کر کے میں اگلی آیت میں داخل ہوں. امت مسلمہ میں ایک خاص طبقہ جو زمانہ رسالت مآب سے اہل بیت کی شخصیت کو کم کرنے پر تلا ہوا تھا، وہ ان آیتوں کا بہت ہی آسانی سے اور بڑی ہوشیاری اور صفاکی سے فائدہ اٹھاتا ہے. بلکہ ہوشیاری کے بعد میں نے ایک صفاکی کا لفظ استعمال کیا ہے. صفاک کہتے ہیں اسے کہ جو ظالم ہوتا ہے، جو انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو یہ صفاکانہ چال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم میری عبادت کرو، میرا تذکرہ کرو. ایک ہے ادعونی استجب لکم اور ایک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دونوں آیتوں کا ایک غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے دیکھو کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو جب عبادت صرف اللہ کی تو درمیان میں کسی کو نہ لایا جائے. جب عبادت صرف اللہ کی تو درمیان میں کسی کو نہ لایا جائے. ٹھیک ہے، ایک سادہ مسلمان فوراً دھوکے میں آ جاتا ہے. گرچہ میرا موضوع کا حصہ نہیں ہے، میں دعا کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تمہیدی طور پہ کہتے ہوئے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ادھر ادھر بیٹھتے ہیں تو کچھ زہر ہے جو دنیا میں منتقل کیا جا رہا ہے. اب ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پر قرآن تم سے صریح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے پڑھیں اور 10 مرتبہ اعلان کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب تیری ہی عبادت ہے تو اس میں دوسرا کہاں سے آئے گا، تیسرا کہاں سے آئے گا، واسطہ کہاں سے آئے گا، وسیلہ کہاں سے آئے گا، ذریعہ کہاں سے آئے گا. سادہ بھولا مسلمان جو ہی یہ سنتا ہے کہتا ہے بالکل آپ نے درست کہا، یہ توحید پر بات ہے. پھر اس کے بعد
جب یہاں یہ مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو اس میں درمیان میں کوئی اور ہے ہی نہیں، لہٰذا دعا کیسے قبول ہوگی؟ صرف خدا کو مانگو، خدا سے مانگو، درمیان میں کسی کو نہ لے کے آؤ۔ یہ دو آیتیں ہیں جن کے کچھ حصوں کو پڑھ کر مسلمان کو فریب دیا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نے پڑھا تو قرآن کا یہ سورہ یا یہ آیت نہیں مکمل نہیں ہوئی، آگے بڑھی، آواز آئی اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار، اے میرے معبود، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اپنا اپنا ترجمہ، کسی نے کہا صراط مستقیم دیکھا، کسی نے کہا صراط مستقیم پر چلا، کسی نے کہا صراط مستقیم کی رہنمائی کر، کسی نے کہا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نان مسلم ہے، ایک غیر مسلم ہے، اب وہ یہ دعا کرے، یہ ترجمہ ذہن میں رکھے کہ پروردگارا مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ کافر ہے اسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، مشرک ہے اسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، منافق ہے اسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو کی حالت میں ہے، مسجد میں ہے، خانہ خدا میں ہے، خانہ خدا چھوڑیے، اپنے شہروں کی مسجدوں سے نکلیے، آئیے خدا کے اس پہلے گھر میں آ جائیں جہاں نبیوں نے عبادت کی، جہاں آدم نے عبادت کی، جہاں نوح نے عبادت کی، جہاں ابراہیم نے عبادت کی، جہاں پیغمبر ختمی مرتبت نے عبادت کی، تو اس مکے میں آ جائیں جہاں سورہ حمد نازل ہوا، اس مکے میں آ جائیں جہاں قرآن کے اکثر سورہ نازل ہوئے، اس شہر میں آ جائیں جو شہر وحی ہے، اس شہر میں آ جائیں جو شہر کلام خدا ہے، اس شہر میں آ جائیں جہاں حکم خدا آیا، اس شہر میں آ جائیں جہاں توحید کی فضا تھی، اس توحید کی فضا میں مسلمان اگر یہ ترجمہ پڑھ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا مجھے صراط مستقیم دکھا دے، اس پہ چلا، اسے بتا، اس کی رہنمائی کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بت پرستی کرنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک ہو جائیں، کیونکہ اب تک تو سیدھا راستہ دیکھا نہیں ہے، سیدھے راستے کی تلاش ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، قرآن سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ میں وہ بھی نہیں کہوں گا کہ 3 دن کے علی نے پڑھا، بس سب سے پہلے اگر نبی نے پڑھا۔ میں اپنے عقیدے سے نہیں بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کے عقیدے سے بات کروں، اپنا عقیدہ نہیں، تاریخی فیکٹ بھی ہے، لیکن پھر بھی میں ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں پر نبی کے سینے پہ نازل ہوا، نبی نے پڑھا۔ جب نبی نماز پڑھتے تھے تو آپ اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے؟ نبی جب نماز پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم کا آپ کیا مطلب لیتے تھے؟ اگر نعوذ باللہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہی ہے کہ پروردگارا سیدھا راستہ دکھا، تو نعوذ باللہ جو عالم کی ہدایت کے لیے آیا تھا وہ بھی دعا کر رہا تھا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، جو خود سیدھا راستہ دیکھے بھی نہیں تھا وہ دوسروں کو کیسے دکھا سکتا تھا؟ سلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد سلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ اب اپنی مرضی کا ترجمہ کرنے میں مسئلہ یہ ہوگا کہ دین خطرے میں پڑ جائے گا، رسالت خطرے میں پڑ جائے گی، مذہب خطرے میں پڑ جائے گا، تاریخ ہدایت خطرے میں پڑے گا۔ یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہے کہ سیدھا راستہ دکھا، ایک چیز ہے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ہم اور آپ جب بھی دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، جب بھی یہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگارا سیدھے راستے پر باقی رکھ، سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اچھا اب جب سیدھے راستے پر باقی رکھ، قائم رکھ، یہ ہوتا کیا ہے بھئی؟ یہ دعا ہے۔ سورہ حمد کیا ہے؟ سورہ حمد دعا ہے۔ اب یہ دعا کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ ہے، وی کا ایگزام دے رہا ہے، آپ نے آ کے اپنے دوست احباب سے کہا، علماء سے کہا، عزاداروں سے کہا، فرش اعضاء پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ جو دعا نہیں قبول نہیں ہوتی ہے وہ حسین کے فرش پہ قبول ہے، جو اور اگر حسین کے فرش پہ قبول نہ ہو تو پھر کہیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی ہے، اگر یہاں قبول نہ ہو تو کہیں قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بارگاہ خداوندی میں حسین جتنا قریب ہے کوئی قریب، حسین جس مقام پر جس منزل پر ہے اس مقام پر کوئی، لہذا واسطہ اس کر دیا جائے جو خدا سے قریب ہو، جو خدا سے قریب ہو۔ یاد رکھیں حسین کی موافقت خدا کو راضی کرتی ہے، حسین کی مخالفت خدا کو ناراض کرتی ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں حسین کی موافقت کرو کیونکہ یہ عصمتوں کا مزاج ہے، حسین کی مخالفت نہ کرو کیونکہ یہ بنی امیہ کا وتیرہ ہے۔ بس یہ ہم آگے بڑھیں۔ اب یہ دعا، ایک بچہ ہے BC کا امتحان دے رہا، آپ نے کہا مولانا دعا کیجئے، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ حضرات دستے دعا بلند کریں، میں بھی دعا کے لحاظ بلند کرتا ہوں، میں کہوں گا آپ آمین کہیں،
میں نے دعا کی پروردگارا اس بچے کو ویسی میں کامیاب کر۔ تب تک ایک صاحب آگے، انہوں نے کہا مولانا ہمارے ایک عزیز بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں نے دعا کی پروردگارا اس مریض کو شفائے کامل و عاجل دے۔ فوراً آپ نے کہا الہی آمین۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مولانا دعا کیجیے گا، میرا ایک عزیز سفر پہ جا رہا خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ میں نے دعا کی پروردگارا یہ مرد مومن اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ آپ نے کہا آمین۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آ کے کہا ہمارے ایک عزیز آج ہی کے دن اس دنیا سے رحلت کر گئے تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا۔ زندوں کی دعا ہو چکی تھی، اب مرحوم کی دعا ہو رہی۔ میں نے دعا کی پروردگارا جو اس دنیا سے پچھلے سال رخصت ہوئے تھے اس مرد مومن کی مغفرت فرما۔ آپ سب نے کہا آمین۔ میں نے کہا ان کے درجات بلند فرما۔ آپ سب نے کہا آمین۔ تو پتا چلا جب تک کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو آمین کہا جاتا ہے۔ اب بچے نے EBC کا ایگزام دے دیا، رزلٹ آ گیا، پاس ہو گیا، لوگ مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سلیقہ کہوں گا، یاد رکھیے گا خوشی کا موقع خاندان کے لیے ہے لیکن سلیقہ عزاداری نہ بھولیے گا۔ سلیقہ عزاداری نہ بھولیے گا۔ اچھی خبر آئی کہ بچہ VC کامیاب ہو گیا، یاد رکھیے گا لفظ ہیں، لفظوں کا انتخاب ہمیں آتا ہے۔ اب ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے بیٹے نے کامیابی پائی۔ میں آپ کو جملے بتا رہا ہوں، میرے بچوں کو جملے، میرے جوانوں کو جملے۔ اب اگر ہم نے کہہ دیا مبارکباد تو 2 مہینے 8 دن عزاداری کے، اس میں مبارکباد نہیں ہوتی، اس میں خوشخبری نہیں ہوتی، اس میں جشن نہیں ہوتا، اس میں خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا ہمارا ایک لفظ، ہماری ایک غلطی، ہمارا ایک جملہ، ہمارا ایک قلم جس بچے کو عزائر حسین کی ہم تربیت کر رہے تھے وہ بچہ بگڑ کے رہ جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میرے بابا جان نے تو سکھایا تھا 2 مہینے 8 دن غم کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ آج کیسے خوشی؟ نہیں، خوشی کا اظہار نہیں کیا جائے گا، اطمینان کا اظہار کیا جائے گا۔ سمجھا؟ یہاں پر ہمیں کہیے کہ بچے کی کامیابی سے مطمئن ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ یہ تو محرم کے حوالے سے بات آ گئی، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف چلا ہوں۔ اب مسئلہ یہ بچہ کامیاب ہو گیا، اب ہم نے کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہونے کے بجائے یہ کہیں محرم نہیں عام دنوں، ہم نے کہا بھائی خدا اس بچے کو VC میں کامیاب کرے۔ کیا مولانا آپ کی دعا اس رزلٹ سے پہلے تک تو درست تھی، رزلٹ کے بعد نہیں؟ جب تک نتیجہ نہیں آیا تھا آپ کی دعا صحیح تھی کہ پروردگار اسے نمایاں کامیابی دے۔ نتیجے کے بعد یہ دعا نہ کی جائے تو پھر کا نتیجے کے بعد یہ دعا کی جائے کہ اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑے امتحانات میں کامیابی دے۔ تو کامیاب ہو گیا، انجینئر ہو گیا لڑکا، تو اب یہ دعا نہیں کی جائے گی کہ خدا کرے لڑکا انجینئر ہو جائے۔ ڈاکٹر ہو گیا تو دعا نہیں کی جائے گی کہ ڈاکٹر ہو جائے۔ اور آگے بڑھ کے کہیں کسی کی شادی ہو گئی دعا کیجئے کہ خدا کرے اس کی شادی کو مارے گا، دماغ خراب ہے، ہماری شادی ہوگی اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں کہ خدا کر اس کی ایک شادی ہو جائے۔ نہیں، شادی ہوگی تو اب یہ دعا نہیں کی جائے گی۔ اب مسئلہ کیا، دعا کیا کی جائے گی کہ شادی باقی رہے، کامیابی باقی رہے، بچہ ترقی کرتا رہے، بھئی یہی دعا ہوگی۔ یاد رکھیے گا قرآن میں بھی یہی قاعدہ بتایا گیا کہ جب کوئی چیز ملے نہیں تو دعا کرو تو جو سنے وہ آمین کہے، اور اب اگر وہ چیز مل جائے تو اب دعا کیا ہوگی کہ اب دعا نہیں شکر ہوگا۔ تو جب نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کیا جاتا ہے، حمد کی جاتی ہے، اور جب تک نعمت نہیں ملتی تو آمین کہا جاتا ہے۔ اب مسجدوں میں فیصلہ کر لو کہ کون صراط مستقیم پر ہے، کون تلاش میں۔ اگر ہم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجمع نے کہا آمین، تو اب تک صراط مستقیم ڈھونڈ رہے، اور اگر مجمع نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو پتہ چلا کہ مجمع کو مل چکا ہے صراط مستقیم۔ صلوات پڑھیں بابا۔ جہاں شکر کی بات آتی ہے تو 12 اور 14 ہی ہوتا ہے، جہاں عبادت کی بات ہوتی ہے تو 12 14، اور جہاں کہیں ناشکری کی بات ہوتی ہے تو 1 جمع 2 ہوتا ہے بس، یا 2 جمع 1 ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں ناشکری کی آیتیں جا بھی ڈھونڈیے گا اسی طرح کی ملے گی، شکر کی آیتیں اسی طرح کی۔ وہاں کیا کہا جا رہا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے ہم تمہاری نعمت بڑھائیں گے، اور اگر تم نے کفرانے نعمت کیا تو تمہاری نعمتیں گھٹائیں گے۔ تو اب ایک چیز تو ہو گئی کہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ واسطے ہیں۔
اب آئیے اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اچھا معبود ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. کون سا صراط مستقیم؟ انعمت علیہم، انعمت علیہم، جن پر تو نے مسلسل نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان کے راستے پر نہ چلانا کہ جن سے تو غضبناک ہو گیا، جو گمراہ ہو گئے. بھائی یہ سورہ میں نے مکمل کیا، اگلی آیت قرآن کی پڑھوں، سورہ مائدہ آیت کا نمبر 35. کہاں جاتا؟ نہیں، خدا سے ڈائریکٹ مانگو، خدا سے ڈائریکٹ مانگو. اچھا وہ خدا ڈائریکٹ مجھے لا کے دے دیجیے، کیا کہنے ہیں، ڈائریکٹ خدا لا کے دے دیجیے، میں ڈائریکٹ مانگوں. کہیں ڈائریکٹ نہیں ہوگا، مسجد میں جانا پڑے گا آپ کو، خانہ کعبہ میں جانا پڑے گا، خانہ خدا میں جانا پڑے گا. تو پتا چلا نماز پڑھنی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی. عجیب بات ہے، اینٹوں پتھروں سے بنی ہوئی عمارت میں جا کر تو خدا سے وسیلہ مانگا جا سکتا ہے، اور جنہیں خود خدا نے وسیلہ بنا کر بھیجا، اور نور کا پیکر بنا کر بھیجا، عصمت کا پیکر بنا کر بھیجا، منتخب بنا کر بھیجا، مخلوق اور خالق کے درمیان خلق بنا کر واسطہ بنا کر بھیجا. ان واسطوں کا انکار کرتے ہو. سلامات پڑھیں بابا سے اللہ کے پاس آؤ تو وسیلے کے ساتھ آؤ. اچھا تو آپ کا ارادہ ہی نہیں اللہ کے پاس جانے کا، اسی لیے وسیلے کا انکار ہے. کیونکہ آؤ اللہ کے پاس تو وسیلے کے ساتھ آؤ. اچھا خدا طاقتور یا آپ، خدا صاحب اختیار یا آپ، اگر ذہن میں ہوگا تو بھی ہمت نہیں ہو پائے گی. اگر فکر میں ہوگا بھی کہ ہم بڑے اختیار والے، تو کہیں اللہ طاقت والا تو ہے، اللہ اختیار والا تو ہے، نہیں اللہ قادر مطلب ہے. اب یہ سارا جو اللہ قادر مطلب ہے، اللہ اختیار والا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے بالکل اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کیا خود لے کے آیا تھا کہ میں ایک ہوں، یہ میری کتاب ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنا دین نبیوں کے ذریعے بھیجا. ایک نہیں، 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر. اچھا 1,24,000 پیغمبر ہیں کیا؟ ان میں سے آپ کا پیغمبر کون ہے؟ سچائی سے بتائیے گا. امتی کس کے؟ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا بھی بوسہ لیا، جھکے بھی، سب کچھ، سارا احترام، سب کچھ کیا، کا رسول ہے، کئی اللہ کے بھیجے ہوئے. ہم ان کی امت میں تو سارے پیغمبر. اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کی امت میں کتنے پیغمبر ہیں؟ ان کا 1,24,000. میں نے کہا ٹھیک ہے، 1,24,000 یا بہت بڑا عدد ہے، ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتا. کسی ایک کو نہیں مانتے. کسی ایک کو نہیں مانتے تو کافر ہو جائیں گے، مسلمان ہی رہیں گے. میں نے کہا اچھا ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا؟ ان میں سے تو صرف 25 کا نام قرآن میں آیا بھائی. نہ نام پتا، نہ تاریخ پتا، نہ کہاں آئے، کب آئے، کس زمانے میں تھے، کچھ پتا نہیں. کل نبی نے کہہ دیا. اگر نبی بتا دے، قرآن کہہ دے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے تو جتنا بتایا گیا مان لو، نہیں مانا تو کافر. بس ان جملہ سنیے گا. اگر جن کے بارے میں تفصیل نہ بتا ہو، جتنا نبی نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، مان لو، نہیں مانا تو کافر. تو اب ایک جملہ سنیے، جن کے اجمال کو بتانے پر انکار ہو تو کافر، جن کی تفصیل بتائی گئی ہو تو ان کے انکار کے بعد تو ہم مسلمان رہے. تفصیل کا منکر مسلمان رہے. اللہ اکبر. بہرحال وسیلے کے ساتھ آئیے. خیر میرا موضوع نہیں، میں چوتھے امام اور دعا تک آنا چاہتا ہوں. سب کے سب عبادت کرنے والے، لیکن یہ میرے چوتھے امام کا الگ ہی مقام ہے. یہ دو لقب جو خاص ہیں میرے مولا کے، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سید. آپ کے جد بھی تو سجدہ کرنے والوں کے سید ہیں، آپ کے بابا بھی تو سجدہ کرنے والوں کے سید ہیں، آپ کے دادا بھی تو ہیں زین العابدین. کہانی یہ سب کے ساتھ عبادت کی زینت ہے. لیکن بھوک پیاس مصائب کے بعد جو چوتھے امام نے سجدے کیے نا، یہ تاریخ. عزیزوں میں ابھی مصیبت کے جملوں تک پہنچنے سے پہلے کچھ تمہید جملے کہوں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. روایتیں بتاتی ہیں میرے مولا کے لیے کہ قیامت کا دن ہوگا. نبی اور آل نبی ایک اعلیٰ مقام ہے. قدرت نے اول روز سے بلکہ دنیا کی تخلیق سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا آل محمد بلندی کا، کیونکہ بلندی کا دوسرا نام ہی آل محمد.
बुलंदी का दूसरा नाम ही आले मोहम्मद है। आप अंदाजा लगाइएगा कि रिवायत बताती है कि सारे आले मोहम्मद बुलंदी पर होंगे, बुलंदी पर होंगे। एक मर्तबा आवाज आएगी ऐन ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? एक मर्तबा अरसे महशर में जितने लोग होंगे सबकी निगाह ऊपर जाएगी कि आज ज़ैनुल आबिदीन कौन है? चौथे इमाम के अलावा क्या रसूल हैं? अली हैं? कौन है? एक मर्तबा लोग देखेंगे, जैसे ही आवाज आएगी ऐन ज़ैनुल आबिदीन, हमारे चौथे इमाम दाखिल होंगे। जैसे ही चौथे इमाम आएंगे तमाम मासूमीन अपनी जगह से खड़े होकर चौथे इमाम को एहतराम पेश करेंगे। एक जुमला कहने दीजिए, मैंने मुख्तलिफ रवायतें पढ़ी पर 3 लोगों के लिए खुसूसी एहतराम है। एक एहतराम, रसूल का एहतराम तो खानदान की सबसे बड़ी बात है, वो एक एहतराम अलग है, लेकिन 3 के लिए खुसूसी एहतराम होगा। एक शहजादी जनाब सैयदा के लिए है, सलामुल्लाह अलैहा। रसूल और जितने अइम्मा, जितने अंबिया हैं, सब अपनी जगह से खड़े होंगे। अच्छा, लेकिन एहतराम फातिमा ये होगा, लोग जगह से खड़े होंगे मगर निगाहें नीची होंगी। जितने अंबिया खड़े होंगे, खड़े तो होंगे जगह से, लेकिन निगाहें नीची होंगी। और दूसरे चौथे इमाम होंगे कि जब ज़ैनुल आबिदीन कहा जाएगा, जब उनको कहा जाएगा, फिर इस्मतें और नबूवतें एहतराम में खड़ी होंगी। और तीसरे वक्त के इमाम मुंतकिम हुसैन, किसी ने छठे इमाम से पूछा कि आपको कायम क्यों कहा जाता? कायम इसलिए कहा जाता है कि जब नाम लिया जाए, इस नाम के साथ एहतराम में खड़े हो जाओ और उसके बाद कहो, क्योंकि मेरा फर्जंद जब आएगा तो वो क़याम करेगा। अल्लाहु अकबर, कैसा क़याम होगा! मैं आखिरी इमाम के लिए क्या कहूं, छठे इमाम का वो मकाम देखिए, उसके बाद वक्त के इमाम की अजमत को समझे। क्योंकि छठे इमाम जब दुआ करते हुए ये कहें, लो अदरक्तहु लखदमतु लिअय्याम हयाती, अगर मैं अपने फर्जंद की हुकूमत का एक दिन पालूं तो मैं पूरी उम्र अपने फर्जंद की खिदमत करता हूं। अंदाजा लगाएं, ये हमारे इमाम ज़माना क्यों? मुंतकिम खून हुसैन होने के सबब, सैयद सज्जाद का बदला लेने के सबब, हुसैन का बदला लेने के सबब। नहीं अजीजों, चौथे इमाम इंतकाम दुश्मन से तलवारों के साथ भी ले सकते थे। चौथे इमाम दुश्मन के साथ इंतकाम फौजकुशी के साथ भी ले सकते थे। लेकिन चौथे इमाम ने क़यामत तक के लिए उम्मत को 2 असलहे दिए, एक आंसू का असलहा, दूसरा दुआ का असलहा। एक आंसू का असलहा, दूसरा दुआ का असलहा। दुआ का असलहा मामूली असलहा नहीं है। आइए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा में 313 में अक्सर लोगों को जंग करनी नहीं आती, अक्सर के पास असलहा भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है, और वहां फौज तैयारी के साथ है। वो फौजी जो आए हैं बाकायदा ट्रेन फौजी हैं, उनके पास असलहा भी है, घोड़े भी हैं, और वो प्लानिंग के साथ आए। यहां तो अनप्लान गए जंग करने के लिए। मौला कायनात हर मार्के की कामयाबी के जिम्मेदार। उम्मत मुस्लिमा का सर सुरखरू हुआ, लेकिन उसके बाद क्या? और रसूल ने असहाब को बिठाया, कहा अब जंगों का तुम्हें बार बार सामना है। अब जब तुम्हें बार बार जंगों का सामना है तो तुम्हें असलहे की जरूरत है। लोगों ने सोचा कि आज रसूल तलवार बांटेंगे, आज रसूल तलवार बांटेंगे, नेज़ा बांटेंगे। हाँ जी या रसूल अल्लाह, बेशक हमें असलहों की जरूरत है। रसूल ने फरमाया अलैकुम बिसलाहिल अंबिया, तो जब तुम्हें हमेशा कामयाबी चाहिए तो तुम्हें वो असलहा न दे दूं कि जिस असलहे का उठाने वाला कभी नाकाम नहीं होता, जिस असलहे का उठाने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अब उसके बाद उम्मत मुस्लिमा सोच रही कि रसूल के पास कोई बहुत एडवांस किस्म का असलहा है कि जिस असलहे के साथ दुश्मन नाकाम हो जाएगा। क्या या रसूल अल्लाह, उस असलहे की जरूरत है। रसूल ने कहा वो असलहा तमाम पैगंबरों का असलहा, तमाम नबियों का असलहा रहा। उसके बाद लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह वो असलहा है क्या? रसूल ने कहा वो असलहा दुआ है, वो असलहा दुआ है। चौथे इमाम का वो जो दुआ का असलहा था, ये दुआ का असलहा था जिसने यजीद को खत्म करके रख दिया। ये दुआ का असलहा था जिसने यजीद को खत्म करके रख दिया। ये दुआ का असलहा था जिसने बनी उमैया को खत्म कर दिया। ये दुआ का असलहा था सैयद सज्जाद का कि जो मातम हुसैनी कल करबला में नहीं हो सका, आज पूरी कायनात में। ये असलहा था सैयद सज्जाद
اپنی دعاؤں کے سبب پوری کائنات میں کامیاب ہے. ہاں سید سجاد زندہ باد. بڑی اچھی بات کہی شاعر نے. شاعر کہتا ہے کہ چین دشمن کو نہیں, عظمت ہم زندہ باد. ظلم کہتا تھا کرو زمانہ جل جائے. ظلم کہتا تھا کرو زمانہ جل جائے. صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں. حسین کا لال صابر بھی ہے, حسین کا لال دعا کرنے والا بھی ہے, حسین کے لال نے دعا کے طریقے بھی سکھائے. ہاں عزیزو, میرے مولا کی مختلف دعائیں ہیں. صحیفہ کاملہ 54 دعائیں, مختلف موضوع پر دعائیں. ان دعاؤں میں سے میں مسائب پہ آ رہا ہوں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جہاں میرے مولا کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من مستغیث یستغیث فلا اغیث لہ. پروردگارہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس دن سے کہ جب کوئی آواز استغاثہ بلند کرے اور میں اس کی آواز استغاثہ پہ اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکوں. جب کوئی ناصر کہے ارے مددگار کہے اور میں اس کی مدد کو نہیں پہنچ پاؤں. اے سید سجاد, یہ کب کی کسک ہے, یہ کس کا استغاثہ یاد آ رہا, یہ کس کی آواز نصرت یاد آ رہی. سید سجاد کہیں گے ارے تم بھول گئے, میں نہیں بھول سکتا. ارے اصغر کی شہادت سے پہلے اکبر کا لاشا لانے کے بعد جب میرا بابا مقتل میں گیا اور اس نے کہا حل میں ناظرین یکفرنا, ارے میں نے یہ آواز غش کے عالم میں سنی تھی, میں نے بیہوشی کے عالم میں سنی تھی. لیکن سید سجاد غش سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ ارے آپ نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دوڑنا چاہا. وہ سید سجاد کو حسین نے دیکھا, آواز نہیں آؤتی ہوں میں کلثوم, اے میری بہنوں میں کلثوم, ارے دوڑو میرے لال سید سجاد کو بچا لو, اے میری بہن, ارے سلسلہ محمد کو بچا لو. سید سجاد اس دن باپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکے کیونکہ باپ نے روک دیا. ارے آپ جو مدد نہیں کر سکتے, کچھ دیر کے بعد جو خبر آئی تو کیا خبر ہے, نوکے نیزہ ہے, نوکے نیزہ میں باپ کا سر ہے. پھر کیا دیکھا کہ باپ کا لاشا ہے, کربلا کا مقتل ہے, ہمارے سنے اسباب ہوگا. اے سید سجاد یقیناً اس استغاثے پہ تم لبیک تو کہہ رہے تھے, لیکن وقت امام کا حکم تھا, وقت امام کا حکم تھا. سید سجاد رک کر لیکن زندگی بھر روتے رہے. واہ بابا, واہ مظلومہ, واہ مصیبتہ. منحال آگے کہتے مولا, اے مولا کب تک روئیے گا, شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. کب منحال شہادت میراث ہے, کیسے بھی میراث ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بے بکرا چادر پہنائے گا. ارے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں ریڑھی, گلے میں دھوکہ, ارے بازار کوفہ, دربار کوفہ, بازار شام, دربار شام, منادی جلد رات, آدھی زینہ, آدھی ام سلطان, آدھی رقیہ, آدھی رباہ. یہ زینب ہے, یہ سکینہ ہے, یہ رقیہ, یہ رباہ. میرا سر جھکا ہوا تھا, تماشائیوں کی نگاہ بھی. اے منال, یعقوب کے 12 بیٹے تھے, 12 بیٹوں میں ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو اتنا روئے, آنکھوں کی بینائی بہ گئی. آئے میرے سامنے 18 بنی ہاشم سب آ گیا. سوال کرنے والے نے سوال کیا, مولا سب سے زیادہ تم کہاں پہنچا؟ میں نے سوچا شاید میرا مولا کہے گا کہ جب خیمے جلائے گئے, جب
میں کہوں گا اکبر تمہارا سینہ زخمی ہے، لیکن اللہ اکبر سید سجاد کی پشت زخمی ہے. اے عباس تمہارا شانہ کھڑے ہوا، سید سجاد کے بازو ارے زنجیر کا توقع گرامار کے سبب زخمی. اے علی اصغر تمہارا گلا چھینا اور سید سجاد کی گردن زخمی. جزاکم اللہ خیر الجزا. آخری چند جملے سید سجاد کس مصیبت سے گزرے؟ عزیزو اپنے پردی آپ نے سن لیا کہ توق تھا، راستہ سب تھا. آئیے دو جملے زحمت تمام نہیں عزیزو. ہاتھوں میں ہتھکڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں ایک بیڑی تھی، گلے میں ایک توق تھا. یہ سب کا سب ایک زنجیر سے جڑا ہوا تھا، زنجیر سے جڑا ہوا تھا. اور توق بڑا وزنی تھا، اور اس کے بعد ارے ہلکا جو گردن پہ جو توق تھا وہ وزنی تھا. اور اس کے بعد ہتھکڑی بیڑی بندی تھی، زنجیر لگی تھی. زنجیر سے ایک پتھر بنا تھا، پتھر سید سجاد کے ہاتھوں میں تھا. اور جو توق گلے میں تھا، جو توق گلے میں تھا اس میں کیلیں لگی ہوئی تھی، اس میں کیلیں لگی تھی. ارے بھوٹا پیاسا سید سجاد کے بازاروں سے چل رہا تھا، پاؤں میں چھالے تھے، چھالا بھوٹا تھا. سید سجاد پتھر ہاتھوں سے گر جاتا، زنجیر گر جاتی تھی. ارے تیرے کہاں کے گردن پہ چم جاتی، خون میں دھکے باغا مجد کو موجود، جزا مجد کو موجود. ارے ایک مدد ارے کوبے میں سہر بن سعدی، سہر بن سعدی چوتھے امام کو ملتے ہیں جو میرے مولا علی کے صحابی ہیں. جب پہچان لیا تعارف ہو گیا، میں مختصر کر رہا ہوں روایت کو. کب آئے آقا بتائیے کیا کروں؟ کہ سہر ممکن ہو تو میری خوبیوں کے لیے چادر لیتے آؤ. سہر چادر لے گئے. اس کے بعد کا مولا اور کچھ کیسا ہے کہ مولا کی گردن زخمی کہا کیسا ہے ذرا اس زنجیر کو ہٹانا. ہٹانے کے بعد کا ارے ایک مرتبہ سہر نے دیکھا کہ مولا کیا کروں. اب ایک مرتبہ سہر نے اپنا اپنا کھولا، تہ بنائی گردن کے درمیان اتر گیا. کھول والا سہر مر گئے. لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. بذنب قضائه تسليما لأمره. پروردگارا تجھے چاہتا معصومین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے استغاثے کو قبول فرما. پروردگارا بانی اعضاء کی اور ساتھ ہی ساتھ اس مجلس میں جتنے شریک ہیں ان سب کی تمام مومنین مومنات عالم کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگارا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے اعمال سبق کے امام کو راضی و خوشنود فرما. ادائے امام حسین علیہ السلام کو فروغ عطا فرما. پروردگارا ہم سب کو جزیارات نصیب فرما. بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو جن کی عثمانیت میں ہم سب کے دوست و عزیز و قارب میں جو جہاں بیمار ہیں، بالخصوص شکیب کے امام سید اختر حسین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارا تو نے صحت عطا فرما. ہماری جسمانی لسانی روحانی بیماریوں کو دور فرما. علماء مراجدین کو لمبی عمر عطا فرما. انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. پروردگارا ان ماتمیوں کی نزاداروں کی حسین کے چھانے والوں کی ان سید سجاد کے سوگواروں کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ حسین کی قربانی کا میں ہمارے بچوں کی صحیح عنوان سے تربیت کر کے اپنے وقت کے امام کے لشکر کے لیے سپاہی تیار کر کے اپنے مولا کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.